جب چلی ٹھنڈی ہوا بچہ ٹھٹر کر رہ گیا، ماں نے اپنے لال کی تختی جلا دی رات کو۔ اے خاک کے وطن تجھ سے میں شرمندہ بہت ہوں، مہنگائی کے موسم میں یہ رمضان پڑا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیرین ذوالفقار اور میرے ساتھ موجود ہوں گے آج ہمارے بہت ہی سینئر گیسٹ ہمیں جوائن کریں گے۔ سینئر تجزیہ ہیں عبداللہ گل صاحب، سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تشریف آوری کا، اور ساتھ حاصل ہوگا سینئر اینکر پرسن ہے علی ناصر صاحب کا۔ آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ، اور اب سے کچھ ہی دیر میں سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ آج کے شو میں انہیں جوائن کروائیں گے، کیا اس پر معیشت پر تھوڑا سا بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت غریب کتنا پستا جا رہا ہے مزید مہنگائی کی چکی میں اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ عبداللہ گل صاحب، سر آج کسی غریب کے لیے، کسی عام آدمی کے لیے سر یہ بات امپورٹنٹ نہیں ہے کہ انتخابات کب ہوں گے، قابل از وقت ہوں گے، وقت پر ہوں گے، یا اس سے بڑھ کر یہ جو سیاسی رسہ کشی ہے سر یہ اس کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن سر 2 وقت کی روٹی اور بالخصوص رمضان سے پہلے یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے، سر غریب یہ سوال کرتا ہے یہ مسئلے کب حل ہوں گے سر؟ 180 کا ڈالر پچھلے سال اور آج وہی ڈالر 200 سے اوپر ہے، 14% مہنگائی آج 40% پہ کھڑی ہے۔ عبداللہ گل صاحب، سر کیسے دیکھیں گے، سر کیسے انالائز کریں گے سچویشن کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو میں آج کے دن، کیونکہ میں ابھی جنازہ پڑھ کے آیا ہوں، بریگیڈیئر صاحب ہمارے شہید ہوئے، ISI کے سیکٹر کمانڈر تھے، اور ایک عجیب منظر تھا اور بہت مشکل تھا جب کمانڈر صدرن کمانڈ نے ان کے بیٹے کو جو ہے وہ پاکستان کا پرچم چوم کے ان کے ہاتھ میں پکڑایا اور ان کے میڈلز جو تھے ان کے بیٹے کو دیا۔ یقین مانے کوئی ایسی آنکھ نہیں تھی جو کہ میرے خیال میں اشکبار نہ ہو، اور بہت ایک تکلیف دہ اور رقت آمیز مناظر تھے۔ تو آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو قوم کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اور دوسری طرف سیاست جو ہے وہ غیر ممالک کے اندر پاکستان کے اداروں کو اور ریاست پاکستان کو جو ہے وہ ایک ایسے موڑ پہ لا کے کھڑی کر رہی ہے جس سے جگ ہتھائی ہو رہی ہے۔ جہاں آپ کا سوال ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھیے، آج کے دن سب سے پہلے یہ ہے کہ بغیر IMF کی شرائط کو پڑھے اور بغیر ان کو غور کیے اور ان سے مشاورت کے بغیر وہ جو پیٹرول جو کم کیا جا رہا تھا موٹر سائیکلوں کے لیے، جو پہلے 50 روپے کہا گیا اور بعد میں 100 روپے کہا گیا، یہ ایک میرے خیال میں اپنے آپ کا تمسخر بنانے کے مترادف ہے۔ آپ ایک ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، اور خاص طور پہ ایک ایسی حالت کے اندر جب پاکستان کے پاس ابھی معاشی عدم استحکام پوری طریقے سے موجود ہے۔ PDM کے وہ تمام دعوے جو انہوں نے کہے تھے، اور خاص طور پہ اسحاق ڈار صاحب کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ ایک ان کے اوپر کیس بنتا ہے کہ انہوں نے تاخیر سے فیصلے لیے، 180 روپے کے اوپر ڈالر لانے کی بات کہی، اور اس کے بعد بڑی تڑیاں لگائی انہوں نے کہ ہم تو جو ہے وہ IMF کو ڈکٹیٹ کریں گے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ اگر ایک غلطی ہے جو آپ کی اور میری، لیٹ سے کہ ہم ایک کوئی مسٹیک کرتے ہیں تو اس کا خمیازہ ہم ذاتی طور پہ بھگتتے ہیں، لیکن جب آپ کی مسٹیک جو ہوتی ہے وہ قومی سطح پہ ہوتی ہے تو پوری قوم اس کا خمیازہ بھگتتی ہے۔ آج جو ہے لوگوں کے اندر جو آٹے کے اوپر جس طریقے سے بحران ہے اور لوگ لڑ رہے ہیں، رمضان کی آمد ہے، اور مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ 23 مارچ کل آنے کو ہے اور قوم جو ہے وہ انتشار کا شکار ہے، ایک ذہنی انتشار ہے، ایک قومی انتشار ہے، ایک میرے خیال میں علاقائی اور ایک سیاسی انتشار، مذہبی انتشار، یعنی کہ غضب خدا کا کہ جو ایک سسٹم ہے وہ بری طریقے سے کلیپس ہو کے سامنے آ گیا ہے۔ اور معاشی عدم استحکام کا یہ عالم ہے کہ ماضی کی بھی حکومتوں نے جو وعدے وعید کیے اور جو معاشی استحکام لانے کی باتیں تھیں وہ سب دھری کی دھری رہ گئیں، وہ تمام وعدے جو تھے وہ الٹ ہو گئے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان مزید جو ہے وہ قرضوں میں جکڑا گیا، اور آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا روپیہ کہیں ٹھہرتا نہیں ہے، بندرگاہوں کے اوپر جو ہے کنٹینروں کے جو ہے وہ لوڈ لگے میں ہیں، جو آنے والے ہیں یا جو جانے والے ہیں، روکنے میں بہت بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ جی بالکل، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمیں اب ایک من حیث القوم فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مغرب آپ
کیا دے سکتا ہے؟ اس ٹائم پہ اٹلی، فرانس اور جرمنی 3 بڑی قوتیں جو ہیں وہ ایران سے تیل اور گیس لینے کے لیے جو ہے وہ پہلے ہی ایک ایگریمنٹ سائن کر چکی تھیں، لیکن اس کے بعد یوکرینین کرائسس کے بعد ان کو ذرا تھوڑا سا ابھی بریک لگی ہے، کیونکہ لیکن یہ زیادہ دیر نہیں رکے گی۔ پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے بارڈر کے اوپر جو ہے سستی گیس مل رہی ہے، نیشنل گریڈ کے اندر بجلی شامل کرنے میں آپ کو بالکل میرے خیال میں 1 گھنٹے کی دوری ہے۔ اسی طریقے سے گیس پائپ لائن کو کھولنے کے لیے جو ہے آپ کو کوئی زیادہ میرے خیال میں تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کا سب سے بڑا جو امپورٹ بل ہے وہ آپ کا $US کے اندر جاتا ہے آئل کی امپورٹ کے اندر۔ آپ کا ڈالر اگر جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے، کیونکہ ایران آپ سے بارٹر ٹریڈ کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ مال کے بدلے میں مال، اور پاکستان کا یہ جو ٹریڈ کا سسٹم اگر ہمیں دیکھنا ہو تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ $37 بلین کا ٹریڈ جو ہے وہ ایران ہمارے ساتھ کرنا چاہتا ہے، اور $37 بلین کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 6.5 بلین ہے امریکہ کے ساتھ، 7 بلین ہے جو ہم یورپ کے ساتھ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر، یعنی کہ یہ تمام ٹریڈ ایک سائڈ کے اوپر، اور جو دوسرا ٹریڈ ہے ایران کے ساتھ وہ ایک سائڈ پہ ہے۔ دیکھیے جو کولڈ وار کا ایرا جو نیا شروع ہوا ہے، جس کو کولڈ اینڈ وارم وار ایرا آپ کہہ سکتی ہیں، اس کے اندر جو ڈائنامکس ہیں، جو پیراڈائم شفٹ ہے، وہ اس بری طریقے سے پیش آ رہا ہے کہ جو کل کے دشمن تھے وہ آج کے دوست ہیں، اور سعودی عرب اور ایران اس کی سب سے بڑی مثال موجود ہے۔ بڑی زبردست بات کر رہے ہیں عبداللہ صاحب، جس طریقے سے آپ نے ڈاٹس کو کنیکٹ کرنے کی انٹرنیشنل لیول پر لا کر کیا تجاویز ہو سکتی ہیں، کیا سولوشنز ہو سکتے ہیں، اور اس سے ایک عام آدمی کو کس حد تک اور کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، بڑی انٹرسٹنگ گفتگو کر رہے ہیں سر۔ میں دوبارہ سے آپ کی جانب آؤں گی، میں چاہ رہی ہوں کہ علی ناصر صاحب کو بھی شامل گفتگو کریں۔ علی ناصر صاحب، سر ایک پروگرام آپ خود کرتے ہیں سر، جس پر روز ہی معاشی اشاریے کے حوالے سے آپ تذکرہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، بات چیت بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور اس پر انالیسس بھی آپ کوشش کرتے ہیں کہ عوام کے سامنے رکھ سکیں، لیکن سر ایک عام آدمی کی زبان میں، ایک لے مین سر، اگر اس حوالے سے تھوڑا سا اس بڑھتی مہنگائی کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس سے یہ انٹرسٹ نہیں ہے سر اس کے لیے کہ ڈالر کس ریٹ پر تھا، آج کس ریٹ پر پہنچا، لیکن اس کے جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ افیکٹ ہیں وہ اس پہ پڑتے ہیں جب وہ سبزی خریدنے جاتا ہے یا دودھ خریدنے جاتا ہے باہر سر۔ تو تھوڑا سا ہمیں سمجھائیے سر عوام کے لیے کہ پاکستان میں جو مہنگائی بڑھی ہے، جو 14 سے لے کر 44% پہ آج ہم کھڑے ہوئے ہیں، سر کیا وجوہات ہے، کیسے انالائز کریں گے علی ناصر صاحب؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے شیری صاحبہ، اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اس پر کافی گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ یہ حادثہ اچانک نہیں ہوا، اس کو کافی عرصہ لگا ہے حالات کو یہاں تک پہنچنے کے لیے، اور اس کی بنیادی میں کہوں گا کہ جس کا بنیادی جو میں وزن ہے یا قصور جو ہے وہ میں دوں گا پاکستان کی انٹلیکچول جو ایلیٹ ہے اس کو۔ بیسکلی کیا ہے کہ ملک کے اندر معیشت دان تو بہت سارے ہیں، لیکن وہ یا تو اپنے ذاتی مفادات کے لیے یا پھر کوئی پوشیدہ ایجنڈے کے تحت ملک کو، قوم کے لوگوں کو سچائی نہیں بتاتے رہے۔ بنیادی مسئلہ پہلے بھی میں نے پروگراموں میں بہت دفعہ کہا ہے کہ پاکستان میں وسائل کا فقدان ہے، جبکہ پاک اسٹڈیز کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں وسائل بہت زیادہ ہیں، وسائل سے مالا مال ہیں، اور چونکہ ہماری قوم ویسے ہی بہت ساری چیزوں میں منکر ہے، اس معاملے میں بھی بہت بڑی انکاری ہے کہ وہ اس چیز کو، اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو جو ایشو اور چیلنجز ہم دیکھ رہے ہیں، تو ایشو اور چیلنجز یہی ہیں کہ بیکاز آف دی لیک آف ریسورسز اور انکریز ان پاپولیشن، ہم اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے کہ ہماری جو اکنامک سچویشن ہے وہ خود بخود ٹھیک نہیں ہو سکتی، ہمیں اس کے اسٹریٹجک ڈائمینشن کو ایکسپلور کرنا پڑے گا۔ عبداللہ گل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہیں، اور بہت اچھی بات کر رہے تھے۔ عبداللہ گل صاحب کے والد صاحب بھی جو ہیں، ان کا بڑا اہم کردار رہا پاکستان کے سیاسی اور اسٹریٹجک منظر نامے کے اندر۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ان کے دور میں بھی پاکستان نے اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کو ہی یوز کر کے پیسے کمائے، مشرف صاحب کے دور میں بھی ہم نے اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کا فائدہ اٹھا کر ہی پیسے کمائے، اور اب ہم بڑے برے طریقے سے پھنس گئے ہیں، کیونکہ اب ہم فائدہ اس وجہ سے نہیں اٹھا پا رہے کیونکہ ہم جن کی خاطر قربانیاں دے رہے تھے، جن کی خاطر ہم نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، سیلف انفلیکٹڈ وونڈز دیے، وہ آپس میں جا کے دوست بن گئے۔ ایک طرف سعودی اور ایران جو ہیں وہ تو دوست بن گئے، اور ہم فرقہ واریت کے اس گہرے سمندر میں ڈوب گئے۔ ہم یہ سوچتے رہے کہ ہم ایک کو خوش کریں گے، دوسرے کو ناراض کر دیں گے،
اور وہ سوچ رہے تھے سعودی بن کے، یہ ایران سوچ رہا ایرانی بن کے، اور ہم پاکستانی سوچ رہے فرقہ واریت کی بنیاد پر. تو ہم نے اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا. اب یہ دونوں دوست بن گئے، ہمیں پیسے نہیں ملیں گے. جو کہ صحیح وقت پہ نہیں لیے گئے ہیں، کچھ غلط فیصلے بھی بہت حد تک اثر انداز ہوئے ہیں. علی سلمان شاہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، سابق وزیر خزانہ ہے. ویلکم کریں گے سلمان شاہ صاحب کو. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر آج آپ کی جو شمولیت ہے اس پروگرام میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے. سر ایک عام آدمی کی بات ہو رہی ہے، سر مہنگائی سے پریشان بحال ایک عام عوام کی بات ہو رہی ہے سر اس وقت جو پریشان ہے مہنگائی کے مارے، جس پر سر انالیسس سابق وزیر خزانہ کے طور پر آپ سے بہتر یقینی طور پر کوئی نہیں رکھ سکتا سامنے. سر کیسے انالائز کریں گے؟ سر ڈار صاحب تو بڑے دعوے لے کر آئے تھے کہ 5 مہینے تک جو تاخیر ہوتی رہی IMF کے پاس جانے میں، اس کے علاوہ جو حکومت آج سے 1 سال پہلے دعویٰ کرتی رہی، جب 14% آج مہنگائی تھی، آج سر 44% پر ہے. سر یہ یقینی طور پر وہ بہت ساری ٹیکنیکلٹیز ہیں جن پر آپ بہتر طریقے سے ہماری رہنمائی بھی فرما سکتے ہیں اور عوام کو اس حوالے سے بتا بھی سکتے ہیں. سلمان شاہ صاحب دیکھیں، یہ تو ایک بہت افسوسناک کہانی ہے، اور تقریباً 1 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک فائنانس منسٹر آتا ہے، وہ بالکل کنفیوز حالت میں 5-6 مہینے گزارنے کے بعد چلے جاتا ہے، نیا آتا ہے، پھر وہ یہ کام ہوتا ہے. ان دا مین ٹائم ہمارے ریزروز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ گرتے جاتے ہیں. تقریباً $20 ارب کے ریزروز جو تھے وہ $3 ارب تک پہنچے، اور کسی بھی وزیر خزانہ میں کوئی پالیسی نہیں تھی یا کوئی اس نے ایکشن نہیں لیا کہ اس کو روک کے ریورس کیا جا سکے. بہت دیر کی ہر ایک نے، اور بڑے انیپٹلی یہ کام کیے. اور اب جو ہے سچویشن اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس ریزروز ختم ہو چکے ہیں، ہماری اکانومی جو ہے وہ سٹینڈ سٹل پہ آ چکی ہے. کشتیاں جو ہیں وہ کراچی کی بندرگاہ پہ جہاں سے مال آپ ان لوڈ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے ڈالرز ختم ہو چکے ہیں. بجلی کا نظام آپ کا امپورٹڈ ہے، اس کے لیے کولا، گیس، تیل چاہیے، جس کے لیے پیسے نہیں ہیں. اور پھر اتنا مہنگا ہے کہ نہ تو کوئی پاکستان کی انڈسٹری اسے استعمال کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی عام آدمی اس کو افورڈ کر سکتا ہے. یہاں وہ کھانا کھائے یا وہ بجلی کا بل دے، دونوں چیزیں نہیں کر سکتا. یہ جو حالات ہیں ہمارے، یہ پاکستان میں یہ پچھلے، میں نے تو 1 سال کی بات کی، لیکن یہ پچھلے 50 سال سے ہمارے ملک میں یہی مینجمنٹ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے ہی پاکستان کی بربادی کی جا رہی ہے. اور پہلے دن سے لے کے اگر آپ دیکھیں، جب ہمارا کانسٹیٹیوشن بنا تھا 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے، اب 50 سال اس کو ہو گئے ہیں، اور اس 50 سال میں ہم پیچھے کی طرف ہی گئے ہیں، آگے نہیں جا سکے. اور یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے جو پاکستان کے لیے بنا تھا کہ یہ پاکستان میں پراسپیرٹی لے کے آئے گا، پاکستان میں جمہوریت کا بول بالا ہوگا اور ہم سب خوشحال ہوں گے. تو اس کا بالکل اپوزٹ سین ہوا ہے یہ پچھلے 50 سال میں. تو اب بات یہ ہے کہ اگلے 50 سال یا اگلے 25 سال، اب ہم 75 سال کی تو عمر ہو گئی ہے، تو باقی جو 25 سال ہیں اس میں ہم اپنے آپ کو درست کر پائیں گے یا اسی طرح کام چلتا رہے گا؟ اس وقت تو نظر آتا ہے کہ اسی طرح ہی کام چلتا رہے گا، ہم ڈگمگاتے رہیں گے، بالکل ایج میں ہیں، ایک بہت بڑی ڈچ میں ہم گر سکتے ہیں. کسی کو ہوش نہیں ہے، کوئی پاکستان کے بارے میں سوچ نہیں رہا. اچھا سلمان شاہ صاحب، آپ کی گفتگو کے دوران ہی کچھ مجھے بہت ہی ایسے سٹیٹمنٹس بھی ہمارے سیاستدانوں کے سامنے آ رہے ہیں. جیسا شیخ صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی روٹی اس وقت جب آٹے کا بحران تھا، انہوں نے کہا جی پیڑا چھوٹا کر لیں. سر یہ کچھ تجاویز دی جاتی تھی. اب کہنا نہیں چاہیے سر، یہ وہ والی باتیں جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہوتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے سیاستدان کی جانب سے کہا گیا کہ جی بچوں کو لگتا ہے کہ جی وہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ گھر میں بتایا جاتا ہے کہ جی مہنگائی زیادہ ہے، کچھ پاکٹ منی رکھ لی جاتی ہے. یعنی کہ یہ وہ بیانات ہے جو
جو سر ہمارے سیزن پولیٹیشنز دے رہے ہیں، اور مجھے یہاں اس لیے کوٹ کرنے پڑے ہیں کیونکہ ان کی گفتگو میں یہ بیانات سامنے آیا سر، بہت حد تک جو ہماری حکومتی لیول پر جب اس چیزوں کو ڈیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو فالٹ ہے سر، ذخیرہ اندوزوں کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر، اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے ہمارا کہ کوئی ہماری ویژن نہیں ہے کہ اس پاکستان جو دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے، اور میں علی سے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں کہ اس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. پاکستان جو ہے ریسورسز، سب سے بڑا ریسورس تو ہمارا دریا ہے جو دنیا کا تقریباً 4تھا یا 5واں سب سے بڑا دریا ہے، جو ہر سال ہمیں اربوں ڈالر کا پانی وہ فراہم کرتا ہے جس کو ہم سمندر میں پھینکتے ہیں. تو ہمارے پاس زمین ہے، ہمارے پاس نوجوان ہیں، ہمارے پاس ہر چیز ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کی 5ویں سب سے بڑی بن سکتے ہیں. اور اگر ہم نہیں بنے تو یہ ہماری لیڈرشپ کا قصور ہے، یہ عوام کا قصور بالکل نہیں ہے. یہاں یہ ہماری انڈومنٹ کا قصور نہیں ہے، یہ بالکل پیورلی لیڈرشپ کا قصور ہے. دیکھیں اب بھٹو صاحب جب آئے 73 میں کانسٹیٹیوشن بنانے کے بعد، انہوں نے ایک ویژن دیا پاکستان کو، روٹی کپڑا اور مکان. ایبسولوٹلی. چلیں اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ویژن وہ نہیں تھا کہ ہم یہاں کی 5ویں سب سے بڑی اکانومی بنیں گے، بٹ روٹی کپڑا مکان چلیں ٹھیک اچھی، بالکل. لیکن ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا اس ویژن کو پورا کرنے کے لیے. انہوں نے اس کا سسٹم ہی نہیں بنایا. اور سسٹم کیا بنایا انہوں نے، جو انگریزی میں کہتے ہیں کمانڈنگ ہائٹس آف دی اکانومی، انہوں نے بیوروکریسی کے ہاتھ میں دے دی، انٹرپرینیورز کو یہاں سے بھگا دیا، اور ان کو اور سلمان شاہ صاحب انفارچونیٹلی آپ کی گفتگو میں تھوڑا سا کنٹینیو کروں گی سر، اجازت دیں اگر. تو یہی گفتگو جو کہ پاکستان دعوت بھی جب حکومت میں آنے سے پہلے کرتی رہی ہے سر، 50 لاکھ گھر اور نہ جانے کتنی نوکریاں، اس حوالے سے سر تھوڑا سا اس کو بھی ڈسکشن کو آگے لے کر چلیں گے. پروگرام میں بریک شامل کرنے کا جا رہا ہے، اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کریں گے. ہم بات کر رہے تھے یقینی طور پر مہنگائی کی، معاشی اشاریوں کی، اور وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج مہنگائی اس حد تک بڑھی ہے کہ غریب آدمی کے لیے جینے سے زیادہ مرنا بہتر ہو چکا ہے. علی ناصر صاحب، جس طریقے سے سلمان شاہ صاحب بات کر رہے تھے ریسورسز کی، جو کہ یقینی طور پر آپ کی گفتگو سے وہ ان کی جانب سے کہا گیا تھا، آپ کچھ ایڈ آن کرنا چاہ رہے تھے، آپ پہلے ایڈ کر دیجئے تاکہ پھر ہم اس پہ ڈسکشن کو مزید آگے بڑھا سکیں. جی علی صاحب. جی علی ناصر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، آئی تھنک کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر میری آواز علی ناصر صاحب تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. سلمان شاہ صاحب، جس طریقے سے ہم اس سے پہلے بھی بات کر رہے تھے، کچھ وہ ہنٹس تھے سر جو آپ کی جانب سے دیے جا رہے تھے کہ پاکستان ایک یقین طور پر ریسورسفل کنٹری ہے اور لیڈرشپ کی ایک بہت بڑی لیکنگ نظر آتی ہے ایسے میں. سر آپ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے پیٹرول کی قیمتیں کم رکھنے کا جو فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جانے سے پہلے لیا گیا تھا، یہ وہ فیصلے ہوتے ہیں سر جو ایک وزیر خزانہ کے طور پر سر لینے پڑتے ہیں، اور آپ خود چونکہ سابق وزیر خزانہ رہ چکے ہیں سر، کس حد تک سیاسی کارڈ کھیلنے کے لیے سر عوام کے کندھوں کو استعمال کیا جاتا ہے؟ اس پر تھوڑا سا سر کامنٹ کریں گے؟ جی تھوڑا سا میں اگر پچھلی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا دوں اور اس کے بعد آپ سے دوسری بات بھی کرتا ہوں. دیکھیں پچھلے 50 سال میں اگر ہم ہسٹری لیتے ہیں جب سے کانسٹیٹیوشن بنا، تو اس 50 سال میں 30 سال تقریباً 27 سال پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی حکومتیں رہی ہیں، 27 سال، اور 20 سال تقریباً فوجی حکومتیں رہی ہیں، اور پی ٹی آئی کی حکومت 3.5 سال اس 50 سال پیریڈ میں گئی ہے. اور جو آج شکل آپ اکانومی کی دیکھ رہے ہیں، یہ 50 سال میں یہ شکل بنی ہے. کیا ہے یہ شکل؟ نمبر 1 بیوروکریسی کا کنٹرول ہے ہر چیز کے اوپر. آپ کا بجلی کا نظام ایسا ہے جو پاکستان کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، اور آپ کی اتنی مہنگائی ہے کہ نہ آپ وہ فیول اس کا امپورٹ کر سکتے ہیں، نہ آگے سے وہ کر سکتے ہیں، اور آپ کو سبسڈیز دینی پڑتی ہیں جہاں پہ ٹیکس آپ کے پاس نہیں ہے. سو یہ المیہ جو ہے یہ بنا ہے 50 سال میں. اب اس کو ٹھیک کرنے میں آپ کو ٹائم تھوڑا سا چاہیے، لیکن بہت ریڈیکلی چینج کرنا پڑے گا. اور وہ ریڈیکل چینج یہ ہوگی کہ آپ نے ایک ایکسپورٹ اورینٹڈ بنانا ہے ملک کو.
اور اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ انویسٹمنٹ ووٹ کریں, فورن انویسٹمنٹ اور لوکل انویسٹمنٹ کی راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کریں, ڈی ریگولیشن کریں اکانومی میں. ہم نے انٹرپرینیورشپ نے ان کو ہٹانا پڑے گا. آپ کو ایکسپورٹرز کے لیے ایک ماحول پیدا کرنا پڑے گا کہ جو اس وقت ڈومیسٹک اکانومی کی طرف فوکس ہیں وہ آؤٹ سائڈ چلے جائیں, باہر جا کے لے کے آئیں, اور پاکستان دنیا کی ایک فیکٹری آف دا ورلڈ بنے. دیکھیں 5ویں سب سے بڑی جو آپ کے پاس مین پاور ہے, اس کے لیے آپ کو دنیا کی مارکیٹس چاہیے, اور آپ کو ہر چیز جو ہے ایگریکلچر پروڈکٹس سے لے کے مینوفیکچرنگ پروڈکٹس اور سروسز کے جو ہیں جیسے بینکنگ ہے, فائنینس ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو گلوبل لیول پہ لے کے جانی چاہیے پڑیں گی. یہ آپ کے لیے کرنا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے آپ کے جو لیڈرشپ ہے اس کو بڑے فوکس سے کام کرنا پڑے گا. آپ جو ہے اگر یہ اسی طرح چلتے رہے جس طرح سے ہم اس وقت کر رہے ہیں کام, تو پاکستان کا سروائیول بہت مشکل ہے, کیونکہ اس وقت آپ گھرے ہوئے ہیں سب طرف سے, دشمن آپ کے ارد گرد ہیں, اور آپ کی اکانومی ویک سے ویک تر ہوتی جا رہی ہے, تو آپ کی نیشنل سیکیورٹی آپ انشور نہیں کر پائیں گے. بالکل. تو آئی تھنک کہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہمیں اب بڑے طریقے سے آگے جانا ہے, اور ویژن کے ساتھ آگے جانا ہے, اور تمام وہ چیزیں کرنی ہے جس سے ہمارے ملک کی اکانومی میں ایک جان پڑے, اور اگلے 25 سال میں ہمیں دنیا کی 5ویں سب سے بڑی اکانومی بننے کی ضرورت ہے, اور ہمیں بنانی چاہیے. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, اب آپ کو یہ ہے کہ امیڈیٹ سچویشن جو ہے ہماری, اس سے ہم کیسے نکلیں گے. یہ ایک دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں جس میں آپ دیکھیں کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں. آٹا جو ہے وہ اب آپ ڈسٹریبیوٹ کرنے جا رہے ہیں, اس میں بھی 3 جانیں جا چکی ہیں, اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ ایک ایسی چیز جو پاکستان میں وافر اماؤنٹس ہونے چاہیے تھے وہ بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں, اور دنیا کی سب سے لوئسٹ پروڈکٹیوٹی جو ہے ہماری ایگریکلچر میں وہ پاکستان میں ہے, اور نہ کوئی تحقیق کرتے ہیں. ہم نے اتنے بڑے بڑے ادارے بنائے ہوئے ہیں تحقیق کرنے کے, یوب ایگریکلچر ریسرچ, لیکن ہم نہیں کر رہے, اس پہ نیشنلی کام نہیں کر رہے. بالکل سلمان شاہ صاحب, بڑی زبردست بات کی آپ نے. اسی سوال کے ساتھ ہی میں علی ناصر صاحب, اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر, میں چاہوں گی کہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے تھے. جب بات ریسورسز کی ہو رہی تھی, اس حوالے سے بھی آپ اپنا پلیز پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ سکتے ہیں. اور یقینی طور پر ہم بات کر رہے تھے ذخیرہ اندوزی کی, کہ بہت حد تک اس کا بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے مصنوعی مہنگائی پر. کیا کامنٹ کریں گے علی ناصر صاحب؟ دیکھیں, یہ میرا زاویہ ہے, اور ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے میں اس موضوع پر آپ کو پتہ ہے بحث اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ سینئر بھی ہیں اور منطق کی بنیاد پر بات کرتے ہیں. لیکن دیکھیں, there needs to be a parallel also نا. تو میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ میں نے جو مطالعہ کیا ہے اس کے مطابق پاکستان کی اکانومی سسٹینیبل نہیں ہے. عام آدمی کے لیے میں اس طرح بتا سکتا ہوں کہ اپنے وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ حالات کے اندر پاکستان کا معاشی طور پر چلنا تقریباً ناممکن کے برابر ہے. اب یہ کہ لانگ رن میں کیا ہوگا, بہت لمبے عرصے کے بعد پاکستان ریکور کر سکتا ہے, ہم روڈ ٹو ریکوری پہ جا سکتے ہیں, پروسپیرٹی پہ. ابھی عام آدمی یہ سمجھ لے کہ مہنگائی کا طوفان مزید آئے گا, ملک کے مسائل کے کوئی ظاہری حل ہمارے سامنے نہیں ہیں. ویسٹ ہمیں مختلف قسم کے سگنلز دے چکا ہے, سعودیوں نے ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیا ہے, ایران ہمیں پہلے بھی پہچانتا نہیں تھا, افغانستان ہمارے لیے ایک نو گو ایریا بن گیا ہے. عبداللہ گل صاحب کے والد صاحب نے وہاں اتنے سال لگائے تاکہ ہم اسٹریٹجک ایڈوانٹیج لے سکیں, ہم نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. ہمیں جو اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ملا, ہم نے 15 اگست 2021 کو جب ہمیں دبا کے پیسہ ملتا اپنے مطلب جو ریجنل انٹرسٹ کے اندر اپنا رول پلے کرنے کے لیے, ریجنل پیس کے اندر, ہم نے وہ موقع گوا دیا. ہم نے اپنی معیشت کو اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹا. اور بنیادی بات یہ کہ جو مہنگائی کا جو آپ بات کر رہی تھی, غریب آدمی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر اب مہنگائی کا طوفان مزید آتا چلا جائے گا, اس کی شدت میں اضافہ ہوگا, کمی نہیں ہوگی. میں پھر بتا رہا ہوں,
پاکستان کی اکانومی ایک ڈاؤن ہل پاتھ پر ہے، اس کو سیو اکنامکلی نہیں کیا جا سکتا، معاشی طور پہ اسے بچایا نہیں جا سکتا. اگر اسے بچایا جا سکتا ہے تو ڈپلومیسی کے ذریعے بچایا جا سکتا ہے، اسٹریٹجی کے ذریعے بچایا جا سکتا ہے. آپ مجھے بتائیں، روس اتنا بڑا ملک تھا، اس نے افغانستان پہ حملہ کر دیا، آگے پاکستان کی باری تھی، وسائل کے لیے کر رہا تھا نا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈپلومیسی کو مزید اسٹرانگ کیا جائے. جیسے آپ نے بات کی ہے کہ کچھ ایسی اسٹریٹجک لوکیشنز کے بیسس پہ وہ فیصلے جو وقت پر کرنے چاہیے تھے وہ نہیں لیے گئے. عبداللہ گل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑا ہی زبردست اس پہ ان کی جانب سے بھی انالیسس حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایک بریک لینا کہا جا رہا ہے. اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک جی ناظرین. پروگرام میں بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جی لوکلی بہت سارے وہ مسائل ہیں جن کا حل گلوبلی اور ڈپلومیسی انٹرنیشنل ریلیشنز کے ذریعے بہت حد تک ممکن بھی ہے، پاسبل بھی ہے. عبداللہ گل صاحب، سر یقینی طور پر جو ہمارے تعلقات رہے ہیں افغانستان سے، ایران سے، عراق سے، بڑا کلوزلی آپ نے اس حوالے سے مانیٹر کیا ہے. کیسے فریز کریں گے سر؟ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے فیصلے تھے جو اسٹریٹجک لوکیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم تاریخ کے پس منظر سے اس وقت دیتے تو شاید آج بہت حد تک معاشی طور پر کچھ بہتر اسٹینڈ آؤٹ کرتے. آپ بات مکمل کریں سر، پھر سلمان شاہ صاحب سے بھی اس پر کنکلوڈنگ ریمارکس دوں گی. جی سر. جی بہت شکریہ. میں تھوڑا سا وقت لوں گا کیونکہ پچھلے سیگمنٹ میں مجھے نہیں موقع ملا، کوئی تکنیکی وجوہات تھیں. بہرحال علی ناصر صاحب نے بہت خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن تھی اس کا ہم فائدہ اٹھا کے اپنی اکانومی کو بہتر کرتے رہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن یہ پوزیشن بھی کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے. آئی ایم ویری ہوپ فل. ایسی بات نہیں ہے. آپ تو یہ بھی تو دیکھیے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر کنٹری ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جب یوکرین نے نیوکلیئر اپنے ویپن تلف کیے تو اس کے بعد باوجود اس کے کہ وہ بریڈ باسکٹ سمجھا جاتا تھا یورپ کا، تو اس کا کیا حال کیا گیا. یعنی کہ دنیا کا جو سب سے زیادہ مقروض ترین ملک ہے $29 ٹریلین کا، وہ امریکہ ہے، اور وہ اپنی فوجی طاقت کی بنیاد کے اوپر اور اپنی نیوکلیئر طاقت کی بنیاد کے اوپر جاپان جیسا ملک جس کی معیشت جو ہے وہ بہترین سمجھی جاتی ہے، اس کو ڈومینیٹ کرتا ہے. یہ ایک ریالٹی ہے. سعودی عرب جو ہے اور عالم اسلام کے تمام اسلامی ممالک ان کے پاس پیسہ بے بہا ہے، لیکن وہ نیوکلیئر ریاست نہیں ہے. پاکستان کو اسٹریٹجک کے ساتھ ساتھ ڈیفنس چیلنجز بھی جو ہیں وہ موجود ہیں. انڈیا جو آج اگر اس کو نکیل ڈلی ہے تو ہماری ڈیفنس کی وجہ سے ڈلی ہوئی ہے. بہرحال یہ ایک علیحدہ بات ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ کی جو پولیٹیکل ویژن تھا، جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، وہ اتنی میچور نہیں ہے کہ، اور نہ ہی آج تک. ابھی الیکشن کی تو بات کرتے ہیں، لیکن کیا کسی نے اکنامک اسٹیبلٹی کا پلان دیا ہے؟ یا ہم یہ ریٹورک کے اوپر باتیں کریں گے کہ ہم پیسے منہ پہ مار دیں گے، ان کے ڈالر جو ہے میں 180 پہ لے آؤں گا، میں فلانا کر دوں گا. یہ بڑے بڑے بلند بانگ دعوے جو ہیں، یہ میرے خیال میں اس سے بات نہیں بنے گی. وی نیڈ سم سیریس تھنکنگ. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی اسٹریٹجک جو ہے وہ پالیسی کیا ہوگی، ان کی ڈپلومیٹک پالیسی کیا ہوگی، ان کے انٹرنیشنل ریلیشن کیا ہوں گے، انٹرنل سیکیورٹی کو بہتر کرنے کے لیے. اسی طریقے سے بڑا اچھا ڈاکٹر سلمان صاحب نے کہا کہ ایگریکلچر کے اوپر ہم نے تحقیق نہیں کی. پاکستان ایک ایگرو بیسڈ کنٹری تھا اور اس کی ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہونی تھی، لیکن آج دنیا کے اندر وہ ممالک سروائیو کرنے کے لیے پرابلم آتی ہے جن کی پروڈکشن ختم ہو جاتی ہے، اور پاکستان کا پروڈیوس جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. لیکن پاکستان کے لیے یہ کہنا، دیکھیں وسائل کی بات کی علی ناصر صاحب نے. علی ناصر صاحب کو میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ وسائل ہیں، لیکن نکالنے والا کون ہے ان کو؟ کیا ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے؟ میں ابھی بلوچستان یونیورسٹی میں گیا اور کہا کہ جی یہ اتنے وسائل ہیں، معدنیات ہیں، لیکن ان کو نکال مغربی ممالک رہے ہیں، دیگر ممالک نکال رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس آدھے سے زیادہ جو بلکہ 70% جو ریسورسز ہیں وہ تو کوئی اور لے جاتا ہے. تو ہمیں جو ان کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنی بریڈ باسکٹ کو جو ہے وہ امپروو کرنا پڑے گا، اور ہمیں ایگریکلچر فرینڈلی پالیسی بنانی پڑے گی. انڈیا کا جو پنجاب ہے اس سے آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً پوری انڈیا کی جو گندم کی ضروریات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے جو پاکستان جو دنیا کے اندر ہم پہلے 5 کنٹریز میں دنیا میں ملک پروڈیوسر ہے، ہم پہلے 10 کنٹریز کے اندر ویٹ پروڈیوسر ہے، رائس پروڈیوسر ہے. ہمارے پاس جو ہے مسئلہ سیاست کا ہے، کیونکہ آج سیاست کی خاطر جو ہے ریاست پاکستان کو قربان کرنے کے لیے کوئی جو ہے کسر نہیں اٹھائی جا رہی. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ آئی ایم ویری ہوپ فل، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہمارے اوپر دباؤ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ پاکستان اپنے نیوکلیئر ہتھیار تلف کرے. اس وجہ سے ہماری اکانومی کو بری طریقے سے جو ہے خراب کیا جا رہا ہے. اب ڈاکٹر صاحب سے میں یہ سوال ضرور پوچھوں گا کہ اگر آپ کا امپورٹ بل جو کہ آئل پروڈیوس کی وجہ سے ہے، آئل امپورٹ کی وجہ سے ہے،
اگر وہ 1 مہینے تک اگر رک جائے تو کیا ڈالر جو ہے وہ 100 روپے نیچے عبداللہ صاحب اجازت دیں گے آپ کے اسی سوال کے ساتھ ہی سلمان شاہ صاحب کی جانب رخ کر لیتے ہیں کیونکہ پروگرام میں وقت تھوڑا رہ گیا. جی عبداللہ صاحب. ٹھیک. سلمان شاہ صاحب سر عبداللہ صاحب کا ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے اور کون ہمیں روک رہا ہے ایران کے ساتھ؟ صحیح. دیکھیں بہت امپورٹنٹ باتیں اب ہم کر رہے ہیں اس پروگرام میں کیونکہ جیو اسٹریٹجکلی اب اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارا جو خطہ ہے ویسٹ ایشیا، مڈل ایسٹ، براڈر مڈل ایسٹ، پھر سینٹرل ایشیا، یہ اب دنیا میں پہلی دفعہ یہ ابھر رہا ہے ایز جیو اکنامک پوائنٹس آف ویو پہ، اور وہ جیو اکنامکس کا جو ڈرائیور ہے وہ چائنا ہے. چائنا نے ایران اور سعودی عربیہ کی جو آپس میں بات چیت کرائی ہے اور اب وہ سیریا میں بھی وہ یہی چیز کرنے جا رہا ہے، تو یہ ایک پورا خطہ جو ہے یہ قسم کا اکنامکس کے اوپر چلے گا. اور بہت حد تک سر یہ انفلوئنس ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب معذرت سے پروگرام کا وقت چونکہ بہت ہی تھوڑا سا رہ گیا ہے سر، آپ تمام حضرات کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ. یقینی طور پر پولیٹیکلی لیڈرشپ کو میچورٹی کے ساتھ ہی نیشنل کنسنسس کی بڑی ضرورت ہے اس وقت. ناظرین کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.